وہ منقبت خوانی کریں گے، اور باہر کھڑے ہوئے مومن سے بھی گزارش کروں گا وہ امام بارگاہ میں تشریف لائیں، اور ان کے بعد ساکر اہل بیت سید طیب رضا احمدالدان وہ شبیہ تابوت امام جعفر صادق علیہ السلام برآمد کروائیں گے۔ محبان حیدر کرار، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے شیعان کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے ہمارے شیعہ، تمہارے گھر تمہاری جنتیں ہیں، اور امام فرماتے ہیں تمہاری قبریں تمہاری جنتیں ہیں، اور جنت خدا نے تمہارے ہی لیے پیدا کی ہے، مگر تم اس اللہ کے لیے نیک اعمال کو بچا لاؤ، اور تم ایک دوسرے سے نیک اعمال بچا لانے میں سبقت اختیار کرو۔ امام فرماتے ہیں کہ میں ہی جعفر ہوں، اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے فخر ہے کہ میں علی کا بیٹا ہوں، اور فرماتے ہیں مجھے فخر ہے کہ میں حسن اور حسین کا بیٹا ہوں، اور امام فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو بلند کیا کہ مسجد نبوی کو بلند کیا، اور پھر دوسرے ہاتھ کو بلند کیا تو قبر کی دیواریں بلند ہوئی، اور امام فرماتے ہیں ہم جو چاہتے ہیں وہی اللہ چاہتا ہے۔ عزیزان گرامی، ابھی میں دعوت دوں گا جناب سید سہیل شاہ کراچی، اور باہر کھڑے ہوئے مومنین سے گزارش کروں گا وہ امام بارگاہ میں تشریف لائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف خدا رسول کو برکت کے لیے درود و سلام محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس مقدس بارگاہ میں یہ پہلی حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، جس کے لیے میں متشکر ممنون شکر گزار اپنے چھوٹے بھائی فرحان کہ یہ جس کے والد کے سال ثواب کی مجلس ہے، اور اس عظیم اور اعلیٰ عبادت میں مجھے ذاکری کا شرف دے کر مجھ سے اظہار محبت فرمایا فرحان نے، اور میں بھی بہت ہی طویل ایک سفر کاٹ کر کراچی سے صرف اس مجلس میں شرکت کی غرض سے اور آپ مولائیوں کی مومنین کی مبارک چہروں کی زیارت کی غرض سے یہاں پر حاضر ہوا، اور بڑی خوشی ہوئی تمام مولائیوں سے مل کر، اور یہاں پر آ کر جیسا کہ میں نے سنا تھا یہاں پہلے بھی ایک مرتبہ بلایا گیا تھا، حاضر نہ ہو سکا۔ حضرات، بات یہ ہے مولائیوں کہ دنیا میں واحد ایک ذکر ہے جو اجنبیت کے تمام پردوں کو دور کر دیتا ہے، وہ ہے علی کا ذکر، جو اجنبی نہیں رہنے دیتا۔ میں آپ کے لیے نیا ہوں، آپ میرے لیے نئے ہیں، لیکن ذکر علی آپ کو اور مجھے اجنبی نہیں رہنے دے گا۔ یہ محسوس ہوگا کہ جیسے آپ برسوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اور مجھے بھی یہ محسوس ہوگا کہ میں پہلے کئی مرتبہ یہاں آ چکا ہوں، کیونکہ یہ میری پہلی حاضری ہے۔ بھائی نے مجھے بڑے بڑے القابات دے کر بلایا، میں مولا کے دربار کا ایک بہت ہی ادنا سا ثناء خوان
شاعر ہوں، قلم کاری میرا شعبہ ہے، پڑھنے کا مجھے بالکل ڈھنگ نہیں، پڑھنے پر آپ توجہ نہ دیجیے گا، میرے اشعار جو کہ میرے قلب پر بارگاہ الہی کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، بس ان اشعار کی طرف اگر توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ دعائیں دیں گے مجھے، اور میں بھی یہاں سے مسرور ہو کر واپس لوٹوں گا۔ اس سے پہلے درخواست کروں گا کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت مرحوم و محبوب فرحت حسین ابن ملازم حسین کی درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ۔ بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صرف 2 باتیں کر کے میں اپنا کلام پیش کر رہا ہوں، شروع کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میرا کلام اور میرا خطاب اور میرا بیان صرف مجھ سے جو جونیئرز یا جو میرے بچے یا جو مجھ سے چھوٹے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے۔ ہرگز میں اپنے بڑوں سے میں سیکھتا ہوں، ان کو ایسا کلام میرا ہے نہیں کہ میں اپنے بڑوں کو کلام سناؤں، کیونکہ میں بڑوں سے بہت کچھ سیکھتا ہوں۔ اپنے چھوٹے بچوں اور چھوٹے جونیئرز کے لیے میں بات کرتا ہوں، تو اپنے بچوں کے لیے اور اپنے جونیئرز کے لیے بات کرنے لگا ہوں۔ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ جب مجالس میں یا جلوس اعزاء میں کہیں لنگر تقسیم ہو رہا ہوتا ہے اکثر لنگر تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، اس پر ایک رش ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ بڑھ کر سب سے پہلے میں لے لوں۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ چونکہ لنگر ایک روحانی غذا سمجھ کر ہم لیتے ہیں، اس کو مولا کے نام سے جو منسوب ہوتا ہے نیاز، اس کو ہم ایک روحانی غذا سمجھ کر لیتے ہیں، اور ہر مولا یہ چاہتا ہے کہ سب سے پہلے میں لے لوں، اس پر بھیڑ ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو منبر ہے، اس سے روحانی لنگر تقسیم ہوتا ہے، تو اس منبر کے قریب بھی اسی طریقے سے بھیڑ ہونی چاہیے جس طریقے سے وہاں جسمانی لنگر پر بھیڑ ہوتی ہے۔ میں اپنے بچوں سے بات کر رہا ہوں، تو لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ اس منبر سے چھوٹے بچے اور لوگ جو ہیں وہ دور بیٹھتے ہیں، منبر سے دور نہیں۔ علماء فرماتے ہیں، میرے اساتذہ نے مجھے بتایا، ممبر غدیر کا ہو یا ممبر مجلس شبیر کا ہو، جو اس ممبر کے قریب ہوگا وہی فائدے میں ہوگا۔ کبھی اس اعلان کا انتظار نہ کریں کہ یہاں سے اعلان ہو کہ آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں، آپ ممبر کے قریب آ جائیں، اس کا اعلان نہیں ہونا۔ اعلان سننے کی عادت نہ ڈالیں۔ چھوٹے بچوں سے بات کر رہا ہوں، اپنے چھوٹے بھائیوں سے، اگر مجلس میں آ گئے ہیں تو پھر مجلس میں آئیں تو کوشش کریں کہ سب سے آگے ممبر کے جا کر ذاکر کی بیٹھ کر سنیں، کوئی بھی ذاکر، چونکہ یہاں سے روحانی لنگر تقسیم ہوتا ہے، اس ممبر سے ہمارا عقیدہ ہے۔ اب بہت سارے احکامات ہیں بھائی، میرے بہت سارے کلام آپ سن چکے ہوں گے یقیناً، مختلف ثنا خوان، مختلف منقبت خوان، مختلف نامہ خوان، میرا کلام الحمدللہ مولا کا کرم ہے، پڑھتے ہیں ساری دنیا میں، بہت کچھ آپ سن چکے ہوں گے۔ بڑی فہرست مجھے دے دی گئی کہ یہ پڑھنا ہے، اتنا نہیں پڑھ سکتا، بس اختصار سے چند اپنے جو کلام تعمیل حکم میں سب سے پہلے جو ہم پر یہ فتوے رکھتے ہیں، جو ہم پر یہ انگلیاں اٹھتی ہیں کہ یہ مولائی، یہ حسینی اپنے امام بارگاہوں میں صرف علی علی، حسین حسین، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، نبی کا ذکر نہیں کرتے، یہ انگلی اٹھتی ہے۔ میں ان لوگوں کے لیے سب سے پہلے ذکر خداوندی سے اپنا کلام شروع کر رہا ہوں، اور ان کو ہم بتاتے ہیں کہ دیکھیں کہ جیسے خدا کا ذکر ہم علی والے کرتے ہیں، ایسے خدا کا ذکر دنیا میں کوئی بھی نہیں